میری طرف سے سب عزیزوں کو سلام۔ گزرے پروگرام میں ہم نے یا گزرے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ بانڈ سرونٹ، اس کی تعریف اور اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تو ابھی خدا کے کلام مقدس میں جس طرح بانڈ سرونٹ ہے کیا، بانڈ سرونٹ از یوز ود دا ہائیسٹ ان نیو ٹیسٹمنٹ، نیملی آف بلیو ہو ولنگلی لیو انڈر کرائسٹ authority as his devoted follower۔ اس کا مطلب ہے بانڈ سرونٹ جو نوکر نیز نامے میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یقین رکھتے ہیں کہ جو لوگ خوشی سے مسیح کے اختیار کے تحت، بانڈ سرونٹ کا یہ کہا جا رہا ہے اختیار کے تحت اپنے عقیدت مندوں کے، یعنی کہ اپنا عقیدت مند جو ان کا ہے خدا یسوع مسیح، اس کے کیا کرتے ہیں، اس کے فالور ہوتے ہیں، اس کے پیروکار ہوتے ہیں، اور اس کے پیروکاری میں رہ کر اس کے کلام کے مطابق کیا کرتے ہیں، وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا ان کا کلام اس کے فالور، اس کا خادم، ایوود، اس کی پیروکاری میں رہ کر، اس کی پیروی میں رہ کر، اس کے فالور بن کر خدا ان کے نام کو اپنی زندگی کے سبب سے کیا ہے وہ جلال دے سکے۔ بانڈ سرونٹ کا کیا ہے، اس کے انڈر رہ کر ولنگلی، یعنی کہ خوشی سے کیا کرے، اس کی خدمت کرے، تاکہ اس کے جس طرح فالور اپنے جو مالک کے یا جو اس کا مالک ہوتا ہے یا اس کا جس کے پیروی کی جاتی ہے، اس کے فالور بن کر اس کی کیا کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جس طرح خداوند کا بندہ فلپیوں 1:1 میں وہ لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کے بندوں پولس اور تیموتھیوس کی طرف سے فلپی کے سب مقدسوں کے نام جو یسوع مسیح میں ہیں، نگبانوں اور خادموں سمیت۔ یہاں جو لفظ لکھا گیا ہے نگبانوں اور خادموں سمیت، جو لفظ لکھا گیا ہے، نگبانوں کے لیے اوورسیئر لکھا ہوا ہے، اوورسیئر یعنی نگبان، تو خادموں کے لیے ڈیکنس یعنی کہ پلورل یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو خداوند کے جو لوگ ہیں اس کی خادم، پہلے میں نے بتایا کہ اس کی اتھارٹی کے نیچے اندر رہنا، اس کے مطابق خادم کا کیا ہے، زندگی بسر کرنا، کلام دینا، یہ بانڈ سرونٹ کے زمرے میں کیا ہے آتا ہے۔ اسی لیے سب خادموں سمیت خداوند کے بندوں، یعنی کہ بندوں بانڈ سرونٹ ڈیلوس، اس کے سمیت سب کو کیا ہے، سب کو سلام، جو نگبانوں اور خادموں سمیت کیا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ چرچ کے اندر دیکھو بشپ ہوتا ہے، پاسٹر ہوتا ہے، سینئر پاسٹر ہوتا ہے، پھر ڈیکن ہوتے ہیں، پھر ایلڈر ہوتے ہیں، پھر دیگر خادم جو کیا ہیں وہ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ سب بڑے خادم کے انڈر رہ کر کیا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ ہمارا بڑا خادم، ہمارا بڑا ہائی پریسٹ کون ہے، ہمارا نجات دہندہ مسیح یسوع، اس کے انڈر رہ کر کیا کرتے ہیں، ہم اس کلام کو دنیا کے کونے کونے میں کیا کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ اس کلام کو دنیا کے کونے کونے میں کیا ہے، ہم لے کر جاتے ہیں، تاکہ یسوع کا نام خداوند کے لوگوں کی زندگیوں کے سبب سے عزت، بزرگی اور جلال پائے۔ کیونکہ خداوند اسی لیے چاہتا ہے کہ ہم اس کے تابع دار رہیں۔ آقا کا کام کیا ہے، آقا نمبر 1، آقا کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا کیا ہے، ماسٹر کا تابع دار رہے، یعنی کہ وہ اپنے ربی کا، جیسے ربی یسوع مسیح ہے، اس کا کیا ہے، اسے تابع دار رہنا ہے۔ یسوع مسیح بھی تابع دار ہے، اس کے خادم بھی تابع دار ہیں، یہ آقا کا کیا ہے، انہیں تابع دار رہنا ہے۔ یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کے نیچے کیا ہے، وہ رہ کر زندگی بسر کرتا ہے، اور جو اتھارٹی اسے دی جاتی ہے اس کے مطابق کیا کرتا ہے، وہ لین دین کرتا ہے۔ اس لیے وہ لین دین کیا کرتا ہے، خداوند کا کلام، ایوود جو ہے، سچائی کا پیغام، اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، اپنے مالک کا سچائی سے پیغام وہ دوسرے لوگوں تک کیا کرتا ہے، وہ پہنچاتا ہے۔ جس طرح خروج 1:1-26 پہلے ہی میں نے پڑھا ہے کہ اس کا درس ہمارے لیے یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کے ساتھ کیا ہے، جڑا رہے، ہمیشہ اپنے مالک کا کیا ہے، جڑا رہے، اور وہ 6 سال کے بعد اگر آزاد ہونا چاہے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے۔
اور اپنے مالک کی ہمیشہ اگر نہیں آزاد ہونا چاہتا تو وہ اپنے مالک کی 7ویں سال وہ اس کو چوکھٹ پہ لا کر دروازے پر اس کا کان چھیدا جاتا ہے چوکھٹ پر، تو وہ ہمیشہ اپنے مالک کا بیوی بچوں سمیت کیا ہے وہ خدمت کرے، خدمت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خادم کی طرح سوچنا ہے، خادم کی طرح سوچنا نہیں، بلکہ اپنے مالک سے، اپنے آقا سے کیا ہے محبت رکھنا ہے، اپنے آقا سے کیا ہے محبت رکھنا ہے۔ یہ خداوند کے خادم کا، یہ خداوند کے خادم کی کیا ہے ڈیفینیشن ہے کہ وہ اپنے مالک کی اتھارٹی کے نیچے رہ کر اس کے فالو کرے، اس کی پیروی کرے، اور جو کچھ اسے باتیں بتائی جاتی ہیں یا جو کچھ فری ول اس کی مرضی ہے کلام مقدس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرے۔ اور خادم کی کیا ہے کام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی کیا ہے وہ خدمت کرے۔ اس لیے یہاں جو اپنے مالک سے محبت رکھتا ہے، عبرانی میں سے ہا افتی ایت ادونائی، ہا افتی ایت ادونائی اسے کہتے ہیں کہ آئی لو مائی ماسٹر، آئی لو مائی ادونائی، آئی لو مائی ماسٹر، میں اپنے مالک سے کیا کرتا ہوں اپنے مالک سے محبت رکھتا ہوں۔ ادونی لفظ ماسٹر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آقا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ ہا افتائی ایت ادونائی، ایت جو لفظ بیچ میں لکھا ہوا ہے الف اور تاء، ایت کا مطلب ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اپنے مالک سے کیا ہے وہ محبت رکھتا ہے۔ ہا افتی ایت ادونائی، اپنے مالک سے کیا ہے محبت رکھتا ہے۔ تو جو ایت کا لفظ لکھا ہوا ہے الف اور تاء، وہ قابل غور بات ہے کہ وہ ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ جب ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ وہ کون ہے؟ الف اور تاء، جس طرح الفا اومیگا، الف اور تاء وہ کیا ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اس طرح خداوند کے نام کو کیا کرنا ہے عزت دینا ہے، خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، تاکہ وہ ہافتی ایت ادونائی، یعنی کہ الف اور تاء بیچ میں جو ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا، اپنے مالک سے محبت رکھتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہاں ایت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جہاں جہاں پر بھی ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا، جس طرح پیدائش 1 باب کی 1 آیت میں لکھا ہے براشید برا الوہیم ایت ادونائی ایت ہاشمائم و ایت، الف اور تاء سینٹر میں ہے، اس کو ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مڈل میں کون کھڑا ہے زمین اور آسمان کو ملانے کے لیے؟ مڈل میں کون ہے؟ یسوع مسیح ہے، درمیانی یسوع مسیح ہے، اس کو ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ جس طرح زکریا کی کتاب 9 باب اس کی 11 آیت میں بھی عبرانی میں دیکھیں گے تو وہاں الف اور تاء لکھا ہوا ہے، الف اور تاء وہاں ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ زکریا 11 باب اس کی 12 آیت میں بھی عبرانی میں الف اور تاء لکھا گیا ہے، وہاں پر بھی وہ ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا عبرانی میں۔ الف اور تاء الفا اومیگا، یہ ہمارا نجات دندہ یسوع مسیح ہے۔ عبرانی کا پہلا لفظ الف اور آخری لفظ تاء، یہ الف اور تاء ہمارا کون ہے؟ ہمارا یسوع مسیح ہے، ہمارا خداوند ہے۔ اور اس لیے جہاں جہاں پر بھی ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا وہ ہمارا یسوع مسیح ہی ہے، اس لیے اسے ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ اور خروج 21 باب اس کی 6 آیت میں بھی الف اور تاء جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ اس سے مراد کیا ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا؟ اس سے مراد یہ ہے، بہت سے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی لیے ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اس لیے ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ الف اور تاء جو حوالے میں نے دیے ہیں وہاں پر یہی الف اور تاء عبرانی میں دیکھیں گے الف اور تاء یہ ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ دیگر کو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے جگہوں پر، جس طرح براشید جو لفظ پیدائش کی کتاب کا پہلا لفظ ہے براشید، اس کو کیا کیا گیا؟ بگننگ کہا گیا، سٹارٹنگ کہا گیا ہے۔ الف اور تاء بیچ میں لکھا ہے، اس کو ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا۔ اس لیے جہاں جہاں ٹرانسلیشن نہیں کیا گیا اسکالر یہی کہتے ہیں، اسکالرز کی رائے ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے۔ اس لیے دوسرا اس کا یہ ہے کہ بانڈ سرونٹ، دیکھیں یہ بڑی خاص بات لکھی ہے بانڈ سرونٹ کے بارے میں۔
بونڈ سرونٹ کے بارے میں خاص بات لکھی ہے کہ 6 سال کے بعد، دیکھیں 6 سال کے بعد اگر اسے آزاد کرنا ہے، اگر نہیں چاہتا تو وہ اپنے مالک کی کیا کرے گا، وہ خدمت کرے گا، اس سے محبت رکھے گا، اور وہ کیا ہے، وہ نہیں جائے گا۔ تو اس قانون کے اندر، یہ قانون جو ہے 6 سال خدمت کرے، اگر نہیں جانا چاہتا تو 7ویں سال بھی اپنے یعنی کہ مالک کے ساتھ رہے، 7ویں سال اس کے کان کو چھیدنا ہے۔ تو یہاں یہ ایک ابدیت کی تصویر ہے، یعنی کہ 6000 سال انسان کیا ہے، وہ 6000 سال غلام، یعنی کہ یہ 6 عدد انسان کا عدد 6 ہے۔ کیوں 6 ہے؟ کہ آدم کو کس دن بنایا گیا؟ 5 اور 1 چھٹے دن، یعنی کہ 6 دن وہ کیا کرے، مالک کی خدمت کرے، اور 7ویں دن کیا کیا جائے، وہ آزاد کیا جائے۔ اگر آزاد نہیں ہونا چاہتا تو اس کے گھر میں رہ کر کیا کرے، اس کی خدمت کرے۔ جس طرح آدم کو پہلے ہی بتایا چھٹے دن بنایا گیا تھا، اور 7ویں 1000 سال ابدی بادشاہی، یعنی کہ دیکھیں 7واں 1000 سال ابدی بادشاہی کا کیا ہے، سال ہے۔ خادم کے لیے کلیسا کی نگہبانی کرنی ہے، ایووت کے لیے کلیسا کی نگہبانی کرنی ہے۔ خادم کی کیا ہے، ایووت کی کیا ہے، اپنے مالک کی کیا کرنی ہے، مرضی کو پورا کرنا ہے، اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے، اپنے مالک کی کیا ہے، اس نے مرضی کے مطابق کیا کرنا ہے، زندگی بسر کرنا ہے۔ اور 6000 سال جو ہیں وہ غلامی کے، ابھی ہم اسیری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی کیا ہیں، ہم اسیری میں ہیں، ابھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزاد تو اس وقت ہوں گے جب ہم کیا کریں گے، 7ویں 1000 ابدی بادشاہی، 7ویں 1000 سال میں ابدی بادشاہی میں خداوند کے ساتھ، یعنی اس بڑے شبات میں، عید خیام میں کیا ہوں گے، ہم شامل ہوں گے۔ 7ویں 1000 سال جا کر ہم کیا ہوں گے، خداوند کے اس عید خیام میں ہم کیا ہوں گے، شامل ہوں گے، کیونکہ خداوند کا کلام اس میں ابدیت کی بڑی خوبصورت تصویر خداوند کے خادم بتاتے ہیں۔ خداوند کے خادم کلام مقدس میں کیا ہوتی ہے، یہ ملتی ہے کہ خداوند کا 6000 سال، چھٹے سال کیا ہے، انسان چھٹویں دن آدم کو بنایا گیا، اور وہ غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور 7ویں سال کیا ہے، اسے آزاد کیا جائے گا، اور آزاد کیا جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، 7ویں دن اور 7ویں سال کیا ہوگا، 7ویں 1000 سال بڑا شبات ہوگا، جس طرح خداوند کے کلام مقدس میں مکاشفہ 21 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ پھر میں نے تخت دیکھے، مکاشفہ 21 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ اس کے ساتھ سکونت کریں گے، اور اس کے لوگ ہوں گے، خداوند آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کا خدا ہوگا، وہ ان کی سب آنکھوں کے آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ اسی لیے خداوند کا کلام لکھا ہے کہ خداوند کا خیمہ، دیکھو بڑا شبات، بڑے شبات کی کیا ہے، ہم اس میں جانے کے لیے کیا ہے، اپنے خادموں کے سبب، اپنے بزرگوں کے سبب، اس کلام کے سبب کیا کرنی ہے، ہم کو تیاری کرنی ہے، تاکہ ہم اس 7ویں 1000 سال میں جو خیمہ خداوند اپنے لوگوں کے درمیان لگائے گا، اس میں کیا ہو سکیں، ہم شامل ہو سکیں، اور خداوند کے نام کو ہماری زندگی میں جلال ملے۔ اور پھر خداوند کے کلام مقدس میں جب لکھا ہے 22 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، عبدالآباد ہم پھر کیا رہیں گے، 7ویں 1000 سال خداوند کے ساتھ رہیں گے، اور پھر رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خداوند خدا ان کو آپ روشن کرے گا، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ یہ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ عبدالآباد خداوند کے لوگ کیا کریں گے، وہ بادشاہی کریں گے، عبدالآباد کیا رہیں گے، وہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور خادم کا کیا کام ہے، وہ خداوند کی خدمت کرے، خداوند کے لوگوں کو بتائے، خداوند کے کلام کی باتیں لوگوں تک کیا کرے، وہ پہنچائے، وہ سمجھائے کہ کس طرح خادم جس طرح مالک کی خدمت کرتا ہے، اور 7ویں 1000 سال اور 7ویں سال کیا ہے، اگر نہیں جانا چاہتا تو وہ خادم اپنے مالک کا کیا ہے، وہ غلام بن کر رہے، اور اس کی خدمت کرے، فری ول اس کے ساتھ کیا کرے، وہ محبت رکھے، اور اس کے مطابق اس اپنے فری ول کے مطابق کیا کرے، زندگی بسر کرے، اور ہمیشہ تک اس کا کیا ہے، اس کا خدمت گزار رہے۔
یہ خادم کا کیا ہے کام ہے، اور لوگوں کو اسی طرح کلام مقدس کی باتیں بتانا، لے کر چلنا، تاکہ خداوند کا نام، خداوند کے لوگوں کی زندگیوں کے سبب سے کیا ہے عزت بزرگی اور جلال پائے، تاکہ خداوند کے لوگ اسی میں بڑھیں اور ترقی کریں، اور خداوند کا نام کلیسیا میں خادموں کے سبب عزت بزرگی اور جلال پائے۔ دیکھیں خداوند کے کلام مقدس میں مزید ایوود کے بارے میں، کیونکہ ٹاپک ہمارا ایوود ہے، تو خادم ہے، بونڈ سرونٹ ہے، تو اس کے بارے میں مزید ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا خادم کس طرح اس نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ جس طرح ایوود کے متعلق ہم خداوند کے کلام مقدس میں اور تھوڑا سیکھیں گے۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں پھل کھانے کے بعد ہوا اور آدم کو کیا کر دیا گیا؟ ان کو نکال دیا گیا۔ دیکھیں خداوند کے کلام مقدس میں جب نکال دیا گیا تو کیا ہوا؟ پہلی جنریشن ہی برباد ہو گئی ہیں۔ پہلی ابلیس کا کام دیکھو، ابلیس کا کام پہلی جنریشن کے اندر ان کی خدمت جو انہیں دی گئی تھی، اس کے اندر کیا کر دیا اس نے بگاڑ پیدا کیا۔ لیکن خدا یسوع مسیح کے سبب، اس کے خون کے سبب، اس کے کفارے کے سبب، اس کے روح القدس کی طاقت کے سبب، اس کے کلام پر عمل کرنے، اس کے مکاشفات سمجھنے اور گہری باتیں بیان کرنے کے سبب خداوند نے کیا کیا ہے؟ بچانے کا سبب بن گئے ہیں، وسیلہ بن گئے ہیں، تاکہ اس جو سٹارٹنگ میں پہلی جنریشن کو ایک دوسرے کا مخالف کر دیا گیا ہے، اس کو خداوند کیا کر سکیں؟ اس کو اس سے رہائی دے سکیں۔ اس خادم کا یہی کام ہے۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں بہت سی باتیں ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں کہ کس طرح سلیو خادم اور کس طرح خداوند کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اور سٹارٹنگ میں شروع کر دیا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل کے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی بڑھائی چاہتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے انڈر رکھنا شروع کر دیا، اور جوگ در جوگ ابلیس کا غلام بننا شروع ہو گئے تھے لوگ، اور آج تک یہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو دباتے ہیں، وڈیرے چھوٹے لوگوں کو دباتے ہیں، جگیردار چھوٹے لوگوں کو دباتے ہیں، مالدار کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اور دباتے ہیں، اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ کب شروع ہوا؟ اسٹارٹنگ میں شروع ہو گیا تھا کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے ٹائم پر یہ ایک فیکٹر بن گیا تھا۔ یہ کیا بن گئی تھی بات؟ ایک فیکٹر بن گئی تھی، کیونکہ رومی غلامی میں اس وقت کیا تھے؟ لوگ تھے، بہت سی غلامیاں تھیں، لیکن رومی اس وقت یسوع مسیح کے ٹائم پر رومی غلامی میں کیا تھے؟ رومی غلامی میں لوگ تھے، اور وہ سلیوری کی کیا کر رہے تھے؟ وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کو یہ امید تھی کہ کوئی آئے گا تو انہیں کیا کرے گا؟ انہیں چھٹکارا دے گا، اور وہ مسیح کا کیا کر رہے تھے؟ وہ ویٹ کر رہے تھے۔ خداوند مسیح کا کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ ویٹ کرتے تھے کہ وہ ہمیں آئے گا تو ہم کو کیا کرے گا؟ ہم کو بچائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جنگ جو مسیح آئے گا ہماری خاطر کیا کرے گا؟ وہ ہماری خاطر جنگ کرے گا۔ لیکن ان کو وہ اس بات کو کیا ہے؟ بھول چکے تھے کہ وہاں لکھا ہے کہ میرا خادم جسے میں نے برگزیدہ کیا، اپنے خادم کو میں سنبھالتا ہوں، برگزیدہ کو میں کیا کرتا ہوں؟ اسے سنبھالتا ہوں۔ اور خدا یسوع مسیح وہ یہ سمجھتے کہ مسیح آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیں اس رومی غلامی سے چھٹکارا بخشے گا۔ دیکھیں خداوند آئے، خدا یسوع مسیح تو کون سے بن کر آئے بادشاہ؟ سرونٹ بادشاہ، یعنی کہ وہ تھے بادشاہ، لیکن وہ کون سے بادشاہ بن کر آئے؟ حلیم بادشاہ بن کر آئے۔ کیوں کلام میں لکھا ہے وہ حلیم ہے، لادوں کے بچے پر کیا ہے؟ وہ سوار ہے۔ حلیم بن کر وہ سرونٹ کیا ہے؟ وہ بادشاہ کیا ہے؟ وہ حلیم بن کر آیا۔ وہ اس بات سے بھی لوگ سوچتے اور حیران سوچتے تھے کہ یہ مسیح جو اتنے معجزات کر رہا ہے، اس کے اندر اتنی کم طاقت ہے،
تو یہ ہمیں غلامی سے نجات نہیں دے سکتا، لیکن خداوند کی یہ پلاننگ اور منصوبہ نہیں تھا، اس کا منصوبہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو کیا کر سکے، اس وقت کیا ہے وہ چھٹکارا دے۔ ان کو تو صرف وہ خادم کیا ہے، وہ بادشاہ کیا ہے، تعلیم دینے کے لیے، سچائی کی باتیں پہنچانے کے لیے، وہ اپنے باپ کی مرضی، کیونکہ باپ کا کیا تھا، وہ خادم تھا، اس کی مرضی کے مطابق کیا کرنا تھا، اس نے لوگوں کو بتانا تھا تاکہ لوگ اسے کیا کریں، قبول کریں۔ بہت سے لوگوں نے اسے کیا کیا، اسے قبول بھی کیا، تاکہ خداوند کا نام ان کی زندگی کے سبب سے عزت پائے، جلال پائے، اور وہ ایسا خادم بنا کہ اس نے اپنی جان کو صلیب پر کیا کر دیا، اس نے قربان کر دیا، تاکہ خداوند کا نام ان کی زندگیوں کے سبب سے عزت، بزرگی اور جلال پائے۔ اس نے صلیب پر اپنی جان کا کیا کر دیا، اس نے نذرانہ دیا، اس نے کسی قسم کی کوئی برداشت نہیں کی، اس نے کسی قسم کی شرم برداشت نہیں کی، محسوس نہیں کی، اس کو دکھ دیا گیا، اسے تکلیف دیا گیا۔ وہ ایسا بادشاہ، حلیم بادشاہ بن کر آیا تھا، اس نے چھٹکارا دینے کے لیے ابھی جب آئے گا تو وہ اپنے لوگوں کو کیا کرے گا، ان کو چھٹکارا دے گا۔ اس لیے خداوند میکا 6:8 میں لکھا ہے، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، کیونکہ وہ حلیم بن کر آیا تھا۔ کیا بن کر آیا تھا؟ وہ حلیم بن کر آیا تھا، جیسے خداوند چاہتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو وہ اسے بادشاہ بنا کر بھیج سکتا تھا، انہیں رومی حکومت سے چھٹکارا دے سکتا تھا، لیکن خداوند اے انسان، میکا 6:8 میں لکھا ہے، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دیا۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ انسان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ یسوع مسیح فروتن بن کر آئے، تو انسان کو بھی کیا کر رہا ہے، خداوند کر رہے ہیں کہ وہ انسان بھی کیا بنے، وہ فروتن بنے، وہ حلیم بنے، تاکہ وہ ایوود کی طرح کیا کرے، انسان، ہم خادم اس کی ایوود کی طرح، بانڈ سرونٹ کی طرح کیا کریں، زندگی بسر کریں۔ کیونکہ خداوند کے کلام 116 زبور اس کی 16 آیت میں، خداوند کے کلام مقدس میں ہمیں خداوند کا کلام کیا فرماتا ہے؟ 116 زبور اس کی 16 آیت میں یہ لکھا ہے، اے خداوند میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تو نے میرے بندھن کھولے۔ یہاں جو لفظ لکھا ہوا ہے بندہ، ایووت لکھا ہوا ہے، عبرانی میں ایووت، یعنی کہ خادم۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، تو نے میرے بندھن کھول دیے۔ جب ایووت خادم کے بندھن، جو ابلیسی قوتیں چاروں طرف سے گھیر کر رکھتی ہیں، اس کے بندھن جب توڑے جاتے ہیں، وہ خادم اپنے مالک کا کیا ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ غلام رہتا ہے۔ تو جب اس کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کے کلام کا بیج، اس کے کلام کی باتیں دوسرے لوگوں تک کیا کرتا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے، تاکہ خداوند کا نام عزت پائے اور بزرگی پائے۔ اس لیے زبور میں یہی خداوند کا بندہ فرما رہا ہے کہ اے خداوند تو نے میرے بندھن کو کیا کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ میں خداوند تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ایووت سرونٹ ہوں، میں تیرا کیا ہوں، بانڈ سرونٹ ہوں، میں تیرا ایووت ہوں، میں تیرا خادم ہوں، تاکہ آپ کے نام کو میری زندگی کے سبب سے عزت ملے، جلال ملے۔ بہت سی روحیں جو کلام خادم سچائی کا دیتے ہیں، اس کے مطابق لوگ کیا ہو جائیں، لوگ جیتے جائیں۔ خداوند نہیں چاہتا تھا کہ بہت سے لوگ کیا کریں، وہ غلام بنے، لیکن خداوند یہ چاہتا تھا اس کی مخلوقات، اس کی مخلوق کیا بنے، وہ حلیم بنے، وہ خادم بنے، اور جیسا خداوند یسوع مسیح خادم بنے، پولس خادم بنا، وہ عبرانی غلام جو ہے وہ خادم بنتا ہے، اس طرح کیا کریں، اس طرح زندگی بسر کریں، اور لوگوں کو غلامی سے کیا ہے، ابلیس کی غلامی سے کیا ہے، وہ چھڑا سکیں۔ اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جب چلتے دنیا میں زندگی بسر کریں گے، وقت آئے گا تو خداوند اپنے لوگوں کو کیا کریں گے، چھٹکارا دیں گے۔ ابھی وقت خداوند کا چھٹکارا دینے کا کیا ہے، کلام کے سبب، اس کے مطابق چلنے کے سبب، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے سبب خداوند کیا کرتے ہیں، خداوند چھٹکارا دیتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا بندہ پولس کیا کہتا ہے کہ میں
زنجیروں سے بندھا ہوا کیا ہوں؟ نہیں بلکہ میں کیا ہوں؟ میں آزاد ہوں۔ میں زنجیروں سے بندھا ہوا نہیں بلکہ میں کیا ہوں؟ آزاد ہوں۔ خداوند نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے فری ول مرضی دی ہے کہ ہم کو کس طرح زندگی، دو رستے دیے گئے ہیں، دو رستے، ایک اچھا رستہ، ایک اچھا جو نہیں ہے۔ جو اچھے رستے پر چلے گا وہ اس کی خدمت کرتا ہے، جو اچھے رستے پر چلے گا اس سے برکت لے گا، اور کلیسا کے لیے برکت، خاندان کے لیے برکت، گھرانے کے لیے برکت، اور اپنے ملک و قوم کے لیے بھی کیا ہے، اپنے خاندان کلیسا کے لیے، ملک و قوم کے لیے کیا ہے، وہ برکت کا باعث ہوگا۔ اس لیے تاکہ خادم خداوند کے کلام کے مطابق کیا کریں، اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس لیے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے۔ دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتے۔ اگر بیٹا ہی ہمیں آزاد کرے گا تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے۔ جیسا یوحنا 8 باب 34 سے 36 آیت میں خداوند کا کلام لکھتا ہے کہ اگر بیٹا ہمیں آزاد کرے تو ہم واقعی کیا ہوں گے؟ ہم واقعی آزاد ہوں گے۔ خداوند ہمیں آزاد کرے تو ہم واقعی کیا ہوں گے؟ آزاد ہوں گے۔ آزاد رہنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا۔ یہ کون سا غلام ہے؟ بدی، بدکاری، ناپاکی، جو گناہ کا غلام ہے اس کا کیا ہے؟ وہ گھر میں نہیں رہتا۔ لکھا ہے کہ غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی ہی آزاد ہوگے۔ بیٹا تمہیں آزاد کرے تو واقعی تم کیا ہوگے؟ آزاد ہوگے۔ پھر غلامی میں نہیں چلو گے، پھر غلامی میں زندگی بسر نہیں کرو گے۔ اس لیے خادم کو، خداوند کے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ کلام کے مطابق کیا کرنا ہے؟ زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے، اس ایووت، جس طرح ایووت عبرانی میں جو ایووت لفظ ہے اس کے مطابق جو بونڈ سرونٹ ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے مالک کی خدمت کرتے ہیں، کلام کی باتیں، سچائی کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو خداوند اپنے لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے لوگوں کو برکت دیتے ہیں، اور وہ برکت ٹرانسفر ہوتی ہے دوسرے لوگوں تک، تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگی کے سبب سے عزت، بزرگی اور جلال پائے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ آمین۔ شالوم۔